فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان صدق الله العظيم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستو، جیسا کہ پچھلی جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلی جمعہ محض نکاح، طلاق، یہ دو فقہی مسائل کی گفتگو کر کے گر ہو سکے انشاءاللہ اسی جمعہ یہ عنوان کی تکمیل فرما دیں، یا اور کچھ ضروری مسائل باقی رہ گئے تو انشاءاللہ اسے اگلی جمعہ کے لیے بھی موقوف کر لیں گے. یہ جو عنوان ہے آج کا بہت ہی اہم، انتہائی درجے اہمیت کا حامل ہے. ایک عام بیانات کی طرح فل جوشیلا جذباتی بیان ایسا نہیں، یہ عنوان سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. میں بھی بالکل سنجیدگی سے رک کر آپ کو سمجھاؤں اور آپ بھی اسے اسی طرح سمجھنے کی کوشش کریں. خصوصیت کے ساتھ جو ہمارے نوجوان دوست احباب کھڑے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ آج تھوڑا جلدی آ جاؤ. کچھ چیزیں ایسی رہتی ہیں بہت ہی سنجیدگی، اطمینان سے سمجھنے اور سمجھانے کی رہتی ہیں. اب ایسے مسائل میں آدمی آدھی دودھی بات سنتا ہے تو مکمل نہ اسے فائدہ ہوتا ہے نہ سمجھ میں آتا ہے. اب انہیں دوسروں کو بھی سمجھا نہیں سکتا. اور اصول یہ ہے کہ دینی مجالس میں آخر میں آنے والے حضرات خیر کے بہت بڑے حصے سے محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کب بولنے والے کی زبان پر کیا بات نکال دیتا ہے یہ اس کے اور اللہ کے درمیان کا مسئلہ. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جلسوں میں یا مجلسوں میں یا جہاں بھی علماء خطاب کرتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے مطالعہ کر کو نہیں رہتے، وہ باتیں ذہن میں آتی ہیں، اللہ سمجھا دیتے ہیں. وجہ ہے کہ امت کا فائدہ مقصود، امت کی رہبری، امت کا فائدہ، امت کے حق میں جو چیز بہتر ہے وہ باتیں اللہ نکال دیتے ہیں. اس لیے تھوڑا جلدی آگے تو ایسے مواقع پر سمجھنے میں سہولت ہو جاتے ہیں. نکاح سے متعلقہ فضائل، احادیث اور نکاح کے موقع پر کی جانے والی وعیدیں، بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ گئی الحمدللہ. اب ہمارے سامنے ایک مسئلہ ہے کہ نکاح میں جو وکیل، گواہ، ایجاب و قبول، پھر نکاح کے شرائط و مسائل کیا ہیں، انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. اس لیے میں اس چیز کو ضروری سمجھتا ہوں کہ نمبر وار، ترتیب وار رک کر آپ کو سمجھاتا چلوں اور آپ اسے سمجھیں. اگر کسی کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو بلا جھجک آرام سے کھڑے ہو کر کوئی بھی مسئلہ مجلس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اتنا اختیار ہے. ایسا نہیں کہ درمیان میں کوئی آدمی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لوگ کیا بولتی ہیں، ایک آدمی سوال کرے تو اس کی وجہ سے اللہ دوسروں کو بھی فائدہ دیتے ہیں.
اگر کوئی مجلس میں نہیں پوچھ سکتے تو باہر بھی پوچھ لے سکتے ہیں۔ یہ گفتگو شروع کر دیتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند میں احاطہ مولسری میں ایک کنواں ہے۔ اس کنویں پر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ کر دودھ تقسیم فرما رہے۔ اب وہاں پڑھنے والے طلباء کی ایک لمبی قطار ہے۔ کون کی بڑی بکیٹ لے کر آ رہا ہے، کون کی چھوٹا گلاس لے کر آ رہا ہے، کون کی ایک بڑا برتن، کون کی جگ، جس کے اندر جتنا ظرف اور استطاعت انہیں اتنا لا کر لے جا رہا ہے۔ صبح میں اٹھ کر ایک طالب علم نے حضرت شاہ رفیع الدین صاحب نور اللہ برکاتہ سے فرمایا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ احاطہ مولسری میں، یعنی دیوبند کی فوٹو دیکھتی نا ہمیں، ایک گنبد کے سر کا دکھتا نا، اس کے سامنے سے ایک بوڑی ہے۔ یہ بوڑی کو کنویں پہ بیٹھ کر حضور دودھ تقسیم کر رہے، طلباء آ کر لے جا رہے، کس کے ہاتھ میں برتن ہے، کس کے ہاتھ میں گھڑا ہے، کس کے ہاتھ میں بڑی بکیٹ ہے، دودھ لے کر جا رہے۔ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے طلباء یہاں آ کر پڑھیں گے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ان کو دودھ تقسیم فرما دیا۔ خواب میں دودھ دیکھنا اس کی تعبیر علم سے ہے۔ اللہ کے نبی نے علم تقسیم فرمایا تو قیامت تک آنے والے جو طلباء تھے، اللہ کے نبی نے اپنے دستے مبارک سے ان کو دودھ کی شکل میں علم تقسیم فرما دیا۔ کچھ طلباء تھے جو آخر میں آئے، چھوٹے چھوٹے گلاس لے کر، اس کی تعبیر یہ تھی، ایک تو آخر میں آئے، کسلام سے آئے، پھر اس کے بعد چھوٹا لے کر آئے، ان میں جتنا ضرب تھا اتنا لے کر گئے۔ اسی لیے دینی مجالس میں ہوتا ایسا کہ انسان کو جلد آنا چاہیے، جلد آ کر جب بیٹھتے ہیں تو پورے مسائل کلی طور پر سمجھ میں آتے ہیں۔ تو چند فقہی مسائل ہیں، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ نکاح کے مواقع پر بھی ہم لوگوں کو بھی بتانے وقت نہیں رہتا اور آپ لوگوں کو بھی جلدی رہتی ہے۔ اب عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو نکاح ہوتے ہیں، اس کا حال بھی ایسا ہے کہ 11:30 بجے رخے میں رہا تو ہمیں آ رہی سر ظہر کے بعد خالی کے بعد ایسا نہیں ہو۔ نکاح کے جو ارکان ہیں وہ نکاح میں 2 ارکان ہیں۔ عقد نکاح کے لیے ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے۔ ایجاب و قبول یعنی عاقدین کی رضامندی و منظوری کا زبان سے اظہار کا نام رکن ہے، یعنی بولتے نہیں اللہ جل جلالہ و منواز کے حکم کے مطابق، حضور کی شریعت کے مطابق فلاں لڑکے کا فلاں لڑکی کے ساتھ اتنے مہر کے عوض میں نکاح کر دیا، جوڑا باندھ دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ کہتا نوشہ کیا بتا الحمدللہ میں نے قبول کیا، کہتا ہے یہ قبول۔ ایجاب ادھر سے ایجاب کراتے ہیں، ادھر سے قبول ہوتا ہے، یہ ایجاب و قبول رکن ہے۔ شرائط نکاح دیکھو، تقریباً حضرات فقہا نے 8 شرائط بتائے نکاح میں۔ یہ 8 شرائط اگر نہیں پائے جاتے تو نکاح صحیح نہیں ہوتا۔ عقد نکاح کے منعقد ہونے کے لیے اور اس کی تشکیل پانے کے لیے حسب ذیل شرطیں ہیں۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی موجود نہ ہو تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ یہ شرطیں میں اس لیے کتاب لے کر آیا ہوں کہ سمجھانے میں مجھے بھی آسانی ہونا، سمجھنے میں آپ کو بھی تھوڑا آسانی ہونا۔
پہلی شرط اس میں سے ہے کہ دین میں متحد ہونا. نمبر 1 دین میں متحد ہونا. اگر کوئی لڑکی کافرہ ہے، مشرکہ ہے، لڑکا مسلمان ہے، اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا مذہب الگ، اس کا مذہب الگ. دین میں متحد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا بھی مسلمان ہو، لڑکی بھی مسلمان ہو. لڑکا یا لڑکی دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر کافر اور مشرک ہے، ان میں سے کسی کا بھی نکاح منعقد نہیں ہوتا. ایک چیز ہے البتہ مسلمان مرد کا نکاح کتابیہ عورت یہودیہ یا عیسائی سے ہو سکتا ہے، جائز ہے. اس مسئلے کی ذرا وضاحت سمجھو. کتابی عورت عیسائی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، مسلمان مرد ہے، عورت کتابی ہے، یہودی یا نصرانی. آج ورجنل یہودی نہیں چھے دنیا میں. آج جتے یہودی ہے نا، اصل میں یہودی اور نصرانی ہے نہیں. یہ مراد اپنی کتاب پر، تورات، انجیل، زبور پر عمل کرنے والے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد علیہ السلام کے دین پر اگر کوئی عورت باقی ہے تو پھر اس عورت کا نکاح مسلمان مرد سے ہو سکتا ہے. لیکن آج پوری دنیا کے اندر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد علیہ السلام کے دین پر یہود و نصارہ عیسائی نہیں ہیں، لہذا آج یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج کے جو یہودی ہیں، ایک ہلکی تحقیق بتا کر آگے گزر جاتا ہوں. آج جو یہودی ہیں انہوں یاجوج و ماجوج کی نسل کے لوگ آئے ہیں. ورجنالٹی یہودیت نہیں ہے، نبی پکے شریرہ ایک نمبر کے، لہذا یہاں سوالش نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے. نمبر 2 ایجاب و قبول کا ایک ہی مجلس میں ہونا ضروری ہے، یعنی ایجاب و قبول کے درمیان ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے ایجاب کا غیر اہم اور نامنظور ہونا سمجھا جائے. ایجاب و قبول کا ایک ہی مجلس میں ہونا ضروری ہے. کیا مطلب؟ 2 گواہ رہتی، ایک وکیل رہتا نہیں، نوشوں کو سامنے بٹھا لیتی، گواہان بھی یہاں چھے، وکیل بھی یہاں چھے. امام صاحب بولتی کیا تجھے منظور ہے؟ ادھر سے انہیں جواب دیتا الحمدللہ میں نے قبول کیا. ادھر سے ایجاب، ادھر سے قبول، ایک ہی مجلس میں. یہاں ایک مسئلہ وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. بعض مواقع پر جو نکاح ہو رہے ہیں، چھکرا سعودی عرب میں ہے، چھکری ہندوستان میں ہے، آن لائن نکاح. شرائط نکاح میں سے شرط ہے کہ ایجاب و قبول کی مجلس ایک ہونا. چھکرا وہاں سعودی میں ہے، چھکری ہندوستان میں ہے. کیسا مسئلہ کیا ہے؟ نکاح ہوتا کیا؟ اس کے لیے ایک شرط ضروری ہے. سعودی عرب میں رہنے والا لڑکا اپنا وکیل اس مجلس میں بھیجنا. یہاں جو ایجاب و قبول کی مجلس ہے، یہ مجلس میں سعودی میں جو چھکرا ہے عبد الجبار کا وکیل نہیں، عبد الستار، میں یہ مجلس میں ہوں کر کو نے بولنا. وہاں سے انہیں بھی تصدیق کرنا، انہیں میرا وکیل کر کو. اب گویا کہ وکیل کا ایجاب اس کے موکل کا ایجاب، سمجھے؟ یہاں انہیں بول رہا ہے ہاں میرا وکیل، میرا جو موکل ہے انہیں قبول کر رہا ہے میری سرپرست میں. یہ ایک صورت میں جائز ہے، لیکن میری نظر میں یہ نہیں کرنا. مسئلے کی اجازت تو ہے لیکن یہ نہیں کرنا. چھکرا سامنے رہنا، اسے بٹھانا، نکاح کرنا، یہ بہتر صورت ہے. کی وقت
یہ آن لائن کا دور اور اتنے فتنے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. پورے بیان کو نکال کو کٹ کر کو خالی بیچ میں 2 جملے رکھ دینا، وہ اڑا چھوڑتی اس میں حضرت ایسا بولے، فلاں حضرت ایسا بولے. ایسا دور چل رہا ہے. اس دور کے اندر بہتر ہے لڑکا اسی مجلس میں نکاح ہونے والا، ایجاب و قبول کی مجلس ایک ہو، یہ بہت ضروری رہتا. نمبر 3، ایجاب و قبول کرنے والوں کا عاقل و بالغ ہونا ضروری ہے. یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں عاقل و بالغ ہونا. نمبر 4، ایجاب و قبول کے وقت کم از کم 2 مسلم عاقل بالغ گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، اور وہ دونوں گواہ ایک ساتھ ایجاب و قبول کو سنے سمجھے. دونوں گواہ مرد ہوں، ٹھیک ہے. عاقل جو گواہ رکھنا انہوں عاقل رہنا، بالغ رہنا. 2 چھوٹے بچے پکڑ لگا بٹھا دل کر رہے تمہیں 2 جنے بھی گواہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. دونوں بھی عاقل رہنا، بالغ رہنا. عاقل کا مطلب ہے کہ انہیں دیوانہ نہیں رہنا. یہ وکیل گواہ ہے نا، انہیں دیوانے نہیں رہنا، عقل مند رہنا. نمبر 5، یہ ضروری ہے کہ عاقدین میں سے کسی میں شرعی طور پر عدم قابلیت نہ پائی جائے. مثلا عورت محرمات میں سے نہ ہو، ٹھیک ہے. نمبر 6، نکاح صرف انسان مرد اور انسان عورت کے درمیان ہو سکتا ہے. انسان کا نکاح دوسری مخلوق مثلا جنات کے ساتھ نہیں ہو سکتا. حضرت امام ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ نے تو بہت سختی سے منع فرمایا. اچھا، یہ مسئلہ واضح کرنے کی فقہا کو ضرورت کیا پڑ گئی؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان خوبصورت ہے، عطر کا شوقین ہے، تو جنات کی لڑکیاں اس پر فریفتہ ہو جاتی ہیں. اب انہیں کرتی کہ عمل میں ان کو ٹارچر کرتی. کسی بھی حال میں جنات کی لڑکیوں سے انسان کے لڑکوں کا نکاح نہیں ہو سکتا. ایسے ہی انسان کی جو عورتیں خوبصورت رہتی، دل نشین رہتی، جنات کی جب نظریں پڑتی تو انہوں فریفتہ ہو جاتی. اس وقت ان کے جسم کو اپنے کنٹرول میں کرتی. اس کا نقصان کیا؟ تم ایس اٹھا کو گرم پانی میں ڈالے تو کیسا پگھلتے ویسا انسان پگھل جاتا ہے. اس لیے کہ دونوں کے مادے الگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ سے بنایا. والجان خلقناہ من نار السموم، اللہ نے جنات کو آگ سے بنایا. اور انسان کو مٹی سے بنایا اللہ. دونوں کی جنس الگ ہے، قطعاً بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اسی لیے مستورات کے لیے جو حکم ہے وہ یہ کہ انہوں بیت الخلا پیشاب خانے کو حمام میں گئے تو سر کو بھڑ کو اوڑھ کو رکھنا، سر پر پلو اوڑھنا. جو عورت سر پر پلو نہیں اوڑھتی پیشاب خانے میں جا کر انہیں آتی ہے، دعا کیا ہے؟ بیت الخلا میں جانے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں خبیث جنات سے پناہ مانگتی ہوں یا پناہ مانگتا ہوں. مرد حضرات کے مقابلے میں عورتوں پر جنات بہت جلد اٹیک کرتے ہیں. اس لیے عورت قدم رکھنے سے پہلے دعا پڑھنا، سر پر اوڑھ کر رکھنا، بغیر پلو کے اس طرح جا کر آتے. اور جیسے ہی بیت الخلا پیشاب خانے سے فارغ ہو کر آئے فوراً وضو کر لینا. خصوصاً عورتوں کے لیے بات، فوراً وضو کر لینا. اچھا، گھومنے پھرنے جاتی دیکھو، مستورات کو بلا لے کو گھر میں، اتنے لمبے پھولا رہتی،
سر میں خوشبو بک مہکتے رہتے. انہیں بلا لگ گیا اس کا چکھڑلا سورناوتی اچھا زبردست پانی کی جگہ. چکھڑلا سورناوتی مثال میں پیش کر رہا ہوں, جہاں بھی دریا ہے پانی ہے, بلا لگ گئے. اور جنات کے جو مقامات ہیں, جنگلات, پانی, مندر, کافر جنت, جنگلات میں پانیوں کے پاس ناپاک جنت. ایک عورت سر میں پھول پہن کر جب انہیں پانیوں کے پاس جاتی, اور ابھی سر پر پلو بھی نہیں, اب اس کے سر میں جو پھول ہیں یہ خوشبو جب کھینچتی مہکتے, انہیں اندر انٹری مارتا ہے, اور انٹری مار کر اپنے خاموش بیٹھ کر رہتا ہے. ہمیں پتہ چلتا جنات ایک دم آ بالا پھلے کو ناشتی کر کو سمجھی تمہیں, ویسا نہیں ہے. آ کر انہیں خاموش اندر جگہ بنا لے بیٹھ جاتے. اب اچھا گھوم لے کو پھر لے کو, شام کو آتے گھر کو, کیا کیجیے سر میں بہت دکھ رہا ہے, بولتے نہیں ہوتے. پھر لے کے آتے ہی ذرا ہوتے بولتی سر میں بہت دکھ رہا, مجھے سنبھالنے ہو رہا نہیں. ذرا مستورات ہوتی سر میں چکر ایک سر کا دکھ رہا, ذرا مستورات ہوتی آتا بہت دکھ رہی. انہیں اندر جا کر جگہ بنا لے بیٹھا. اب یہ عورت کے جسم سے جیسا اس کا شوہر پیدا اٹھاتا ہے, ویسا یہ جو خبیث نالائق جنات ہیں اس عورت کے جسم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب انہیں شوق ہے, شروع میں پرچھائیوں کی طرح نظر آتا, دیواروں کے پاس گئے جیسا ایک چھوڑ ادھر سے گزرے سب کا. ہمت والی بھائی کرے تو کیا کہ چھوڑ ادھر گیا, ہاں ڈر رہتا وہاں سے بچ کو. پھر اس کے بعد دھیرے 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 انہیں اپنے شرارتیں شروع کرتا ہے. پھر شرارتیں شروع کرتے 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 جب اس کی شرارتیں فلاں اس کے بعد ہمارے مرد حضرات کیا کرتی, کیا کیا گا حضرت ذرا دیکھو. انہوں آ کر کون بھی تو کہاں گیا کر پوچھا تو انہیں بولتا میں فلاں جگہ پانی کے پاس اس کے سر میں پھول دے, خوشبو دے, اٹیک کرے. یہ سب مسائل ہیں. اسی لیے شریعت نے پہلے ہی سے اس کا قلعہ کما کر دیا کہ کسی انسان کی عورت کا جنات سے نکاح نہیں ہو سکتا, جنات کی عورتوں کا انسان مردوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. دارالعلوم دیوبند میں ایک دو نہیں سووں کے واقعات پیش آ گئے. طالب علم خوبصورت ہے, عطر کا شوقین ہے, بہت ذہین ہے, سویا ہوا ہے, صبح کو دیکھا تو اس کی پلنگش نے اس کی جگہ میں. کہاں گیا گھر کو 3 بجے دیکھے تو پلنگ نہیں, اٹھا کر لے گئے. جا کر دیکھتا ایسا منظر ہے, ماشاءاللہ زبردست منظر. اٹھ کر کھڑا ہوا, کون ہے کون ہو تم لوگ؟ ہم قبیلے جنات سے ہیں. کیا چاہتے ہو؟ ہماری ایک لڑکی تجھ پر فریفتہ تھی, وہ تیرے سے اس سانپ کی شکل میں تو مار ڈالا, اب قتل کے بدلے قتل. اسلام قصاص کا یہی مسئلہ ہے, ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح بالقصاص. جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان. طالب علم بہت ہوشیار تھا, انہوں نے بولا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قتل الموصی قبل الایذاء, تکلیف دینے والے جانور کو تکلیف دینے سے پہلے مار ڈالو. یہ سانپ تکلیف دے جانور ہے, لڑکی تمہاری تھی, شکل سانپ کی تھی, میں پہچان نہ سکا, میں نے مار دیا, میں نے حدیث پر عمل کیا, میں نے کون سا گناہ کیا ہے. ایک پرانا شخص بیٹھا ہوا تھا, اس کی پل کے نیچے جھک رہی تھی. یہ سب دارالعلوم کے جو مجلات ہیں اس میں لکھے ہوئے. بیٹھا ہوا تھا, جنات کی ایک جماعت اسے جا کر پوچھتے
یہ انسان حدیث سنا رہا، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، کیا آپ نے سنی ہے حدیث؟ اس نے پلکیں ایسا پکڑ کر اٹھا کر دیکھ کر اس نے کہا کہ نعم سمعتھا قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو انسان کہہ رہا ہے میں نے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ لمحوں میں اس کی چارپائی اس کی جگہ ہے، اسے لے جا کر رکھ دی۔ اگر اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے، کبھی ہو جاتا ہے اس طرح، انسان کی شکل میں آ جاتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، جب جنات کے مطالبات ہوتے ہیں ایک دم آسانی سے قبول نہیں کرنا، قبول کرے تو پھنس جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بحث ایک دوسری طرف چل رہے ہیں، مجھے صرف مسئلہ بتانا مقصود۔ تو شرعی نقطۂ نظر سے مسئلہ ایسا ہے کہ جنات مرد عورت کا نکاح انسان مرد عورت سے نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کیا ہو جاتا، بعض مرتبہ ایسا اٹیک کر دیتی، لاسٹ میں آ کر انہیں کیا کرتا، نچاتا ہے، ہمیں کیا بولتی، کہتا حضرت آ گیا رے۔ علامہ ابن جوزی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے قریب جنات کے فتنے عروج پر ہوں گے۔ اب دیکھو ہر گلی کے اندر دن رات، کل تک وہ پھر لگ کھڑا تھا، آج بھی اسے سورہ فاتحہ پڑھنا آتا نہیں، 3 دن اس کا وقت لگ گیا نہیں، اسے معلوم نہیں کیا اسلام کیا نہج کرتا۔ اب میرے پر حضرت آ گئے، اب لوگ بھی ایسے ماشاء اللہ وہاں بھیڑ لگی ہوئے، کیا بھی حضرت عقائد کی اصلاح بہت ضروری، دجال کے آنے سے پہلے یہ سب راہیں ہم معلوم ہیں، عقائد کی اصلاح کرو، آنکھ بند کر کے تسلیم نہیں کر لینا، ایسا تسلیم کر لیے ایمان خطرے میں آ جاتا۔ نمبر 7، عقد نکاح میں عورت کے مہر کی صراحت ہونی چاہیے، اگر مہر کی صراحت نہیں کی تب بھی مہر لازم ہوگی اور وہ مہر مثل ہوگی، مہر مثل۔ اچھا، نکاح کے موقع پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ 50,000 1,00,000 مہر کتنا ہے، یہ مہر کی صراحت ہونا، وضاحت ہونا۔ نمبر 8، نکاح کو کسی مدت اور وقت کے ساتھ مقید نہ کیا جائے ورنہ یہ نکاح منعقد نہیں سمجھا جائے گا۔ بات چیت کو بیٹھ کر بات چیت، چھکرا بول رہا ہے میں مہر میں 20 لاکھ روپے دے ڈالتا ہوں لیکن 1 سال ہی رکھ لیتا ہوں، 1 سال کے بعد طلاق دے ڈالتا ہوں، یعنی پہلے ہی سے طے کر رہا ہے 1 سال رکھ لے کو 1 سال کے بعد طلاق دے ڈالتا ہوں، یہ ناجائز نہیں، نکاح نہیں ہوتا۔ سمجھ میں مت، یہ 8 شرائط ہیں نکاح کے لیے ضروری ہیں، ان 8 شرائط کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اب نکاح کرنے کے لیے پارہ نمبر 4 میں ایک آیت ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، ایک آیت ہے، اس آیت میں ایک آیت میں پورے رشتے بیان کیے گئے کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اور کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ میں یہ بھی مسائل بتا دیتا ہوں، اب بھی وقت ہے شاید کرتے 1.5 گھنٹہ ہوگا انشاءاللہ، زیادہ وضاحت کیے بغیر ایک مختصر انداز میں بتا دیتا ہوں، یعنی کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کو ایک ہی جگہ اصولاً حکماً شمار فرمایا، جن سے کسی بھی حال میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، ان عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے جن سے کسی آدمی کے والد نے نکاح کی۔ تو والد کا مطلب یہ جو لفظ ہے بتا رہا ہے کہ ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب ماں کر کو بولے تو ایک تو سگی ماں ہے، اسے نکاح کا تصور بھی نہیں، سوتیلی ماں
اس سے بھی نکاح نہیں. امہات نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن. تو ماں سوتیلی رہندے باپ کسی عورت کو نکاح ہوا, نکاح ہو کو 1 گھنٹے میں طلاق دے ڈالے اسے, تب بھی اس کا بیٹا اس سے نکاح نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ماں کر کو حکم لگا نکاح کے ساتھ, انہیں سوتیلی کی, انہیں سگی کی, کیا کی, اس سے نکاح کرنا جائز نہیں. نمبر 2, نیز اپنی ماؤں سے, یعنی ماؤں کا تو سوتیلی. نمبر 3, اپنی بیٹیوں سے, پوتیوں سے, نواسیوں سے, پڑپوتیوں اور پڑنواسیوں وغیرہ سے نکاح جائز نہیں. تو یہ بھی اصولاً. اب یہ پوتی, پڑپوتی, نواسی, پڑنواسی کا جو مسئلہ ہے, اس کی وضاحت بھی اس ہے کہ یہ چاہے اصلاً ہو یا فروعاً, یعنی سوتیلے کہتے نا, اس میں بھی جائز نہیں ہے. نمبر 4, اپنی بہنوں سے, یعنی بہنوں سے میرا سگی بہنوں سے نکاح جائز نہیں ہے. چچا کی لڑکی, تایا کی لڑکی, خالہ کی لڑکی, ان سے نکاح کرنا جائز ہے. بہنوں سے مراد سگی بہنیں. یہ کہ ایک سگی بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. دوسرا, اللاتی اور اخیافی بہنوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اللاتی اور اخیافی کسے بولتی, میں سمجھا دیتا ہوں. ایک سگی بہن, مثال کے طور پر ایک لڑکے کا نام عبدالصمد, انہیں شادی کریا مریم کے ساتھ, تو عبدالصمد, مریم, یہ دونوں میاں بیوی. ٹھیک ہے, یہ دونوں میاں بیوی. لیکن عبدالصمد ایک اور لڑکی کو شادی ہوا, اس کا نام ہے ام کلثوم. ٹھیک ہے, اب یہ ام کلثوم سے جو بیٹی پیدا ہوئی, مریم کے بیٹے سے نکاح نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ام کلثوم کی بیٹی اور مریم کا بیٹا دونوں بھائی بہن. ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, وہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح کری, ایک ہی عورت کے پیٹ سے 2 شوہروں سے پیدا ہونے والے بچے, یا پھر ایک مرد 2 عورتوں سے نکاح کر رہا ہے, ان دونوں کی اولاد آپس میں اللاتی اخیافی بھائی بہن ہیں, ان دونوں کے درمیان بھی نکاح جائز نہیں. یہ مسائل میں سمجھا رہا ہوں, سمجھ میں نہیں آیا تو بعد میں الگ سے بھی آ کر پوچھ کر. اپنی پھوپھیوں سے, پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتے, خالہ سے نکاح نہیں کر سکتے, بھتیجی یعنی بھائی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے, بھانجی یعنی بھان کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے. نیز اپنی رضائی ماں سے, رضائی ماں, بہن, بھائی, یعنی جتنے رشتے اصل سے ثابت ہیں, رضاعت سے وہ سب رشتے حرام ہیں. ما یحرم من النسب, ما یحرم من النسب یحرم من الرضاعت, حدیث ہے. جتنے رشتے اصل سے, نسب سے حرام ہیں, وہ سب رشتے رضاعت سے حرام ہیں. حرام رضاعت کسے بولتی؟ ایک بچہ 2.5 سال کے اندر کوئی عورت دودھ پلا دلی, تو دودھ پلانے والی عورت اس بچے کی رضائی ماں. سمجھ میں آیا؟ پڑوس کے گھر میں ایک بھائی کو ہے, اس کے پڑوس کے گھر میں ایک بچہ ہے, وہ بچہ, ماں ہے نا, بچے کو چھوڑ کر اسپتال کو کی کام کی گئی. بچے کی عمر 2.5 سال کے اندر, اب بھی بچہ رو رہا نہ کر کو, اٹھا کو بازو کی گھر کی بھائی کو پڑوسن دودھ پلا دلی. مسئلہ یہ ہے کہ جو عورت دودھ پلی, پہلی شرط وہ بچے کی عمر 2.5 سال کے اندر ہے, دودھ پلا دلی, تو دودھ پلانے والی عورت اس بچے کی رضائی ماں, دودھ پلانے والی عورت کی بیٹی اس بچے کی رضائی بہن, حضرت شیمہ حضور کی رضائی بہن. دودھ پلانے والی عورت کا بیٹا اس بچے کا رضائی بھائی,
اس کا شوہر، اس کا رضائی بیٹا. لہذا جتنے رشتے اصل سے حرام ہیں وہ سب رضاعت سے بھی حرام ہو گئے. 2.5 سال گزر گئے بچے کی عمر، 2.5 سال کے بعد اگر کوئی عورت دودھ پلاتی ہے تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی. سمجھ میں؟ 2.5 سال کے اندر اندر دودھ پلانا. اس لیے شادیوں کے ٹائم پر یہ ایک مسئلہ آپ کی غور کرنا. اب کون کی اٹھاتی ہوں، پہلے کے زمانے میں تھا دیورانا جٹانا پورے ایک ہی جگہ بھر کو رہتے تھے. کون تب بچہ زیادہ ضد رویا تو ہم نا پیٹ میں درد ہوتا ہے، دوسرے کا بچہ رویا تو سر میں درد ہوتا ہے، کہتے نا ویسا دور چل رہا ہے. بہرحال پھر بھی جو مسئلہ شریعت کا ہے میں بتا دے رہا ہوں. تو جتنے رشتے نسب سے ثابت ہیں حرام ہیں وہ سب رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. اپنی رضائی بہنوں سے، اپنی شیرخوار مومنوں سے یعنی بہنوں سے بھی نکاح حرام. اپنی ربیبہ لڑکیوں سے جن کی ماؤں سے آدمی نے نکاح کیا ہو. یعنی ربیبہ کا تو ایک آدمی ایک عورت سے نکاح کرے، اس کی ایک بیٹی ہے پہلے سے، اس کا پہلا شوہر انتقال ہو گیا، دوسرا شوہر وہ پہلے شوہر سے ایک بیٹی ہے، لیکن اس کی ربیبہ، اس کی پالتو بیٹی انہیں، اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا ہے. اپنے سلبی اولاد کی بیویوں سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا. ایسے ٹائم بھی 40 ہو گیا ہے، انشاءاللہ بقیہ بھی مسائل ہیں، لیکن ایک مسئلہ شہر میں کئی جگہ سننے میں آ رہا ہے. ایک مسئلہ بتا کر میں بات ختم کر دیتا ہوں. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ. اب یہ جو مسائل میں بتایا نا، یہ اب بھی بہت مسائل ہیں تھے، کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز، کن سے نکاح کرنا جائز نہیں. بہرحال جتنے مسئلے بتایا ہوں اللہ آپ کو بھی سمجھا دے، اللہ مجھے بھی سمجھا دے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بیٹھے کھلا ایک مسئلہ شہر بین الاختین الا ما قد سلف. 2 سگی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. ایک لڑکی کا نام ہے ام کلثوم اور ایک لڑکی کا نام ہے نعیمہ. انہیں پہلے سے نعیمہ کو شادی ہو تو ہے، اس کے بعد ام کلثوم سے بھی شادی ہو تو کرائے، جائز نہیں. اگر انہیں شادی ہوگا، پہلی جو اس چھوٹی کی پہلی بڑی بہن ہے نا، انہیں بھی نکل جاتے اس کے نکاح سے. سمجھے؟ 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. ہاں البتہ اس کی جو بیوی ہے، اس کا انتقال ہو گیا، 4 بڑے لوگ بیٹھ کے بولے اب تیری چھوٹی سالی ہے نا، اسے کر لے با، یہ صورت جائز. لیکن بڑی بیوی زندہ ہے اور اس کی نکاح میں ہے، مر کو نہیں انہیں، اس کی طلاق ہو کے نہیں، انہیں زندگی ہے اور اس کی نکاح میں ہے. باوجود ہے کہ انہیں چھوٹی بہن کو یا چھوٹی بہن کے رہتے ہوئے بڑی بہن کو نکاح میں قبول کرنا چاہے، قرآن نے صاف اپنا محبت ظاہر کیا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. سمجھ میں آیا؟ 2 سگی بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، قطعاً حرام ہے صورت. حالیہ شہر میں تقریباً ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں. اور اسلام میں پردے کا حکم کئی کو ہے معلوم، ایسا بیکار نہیں ہے. دیور کو بھاوت سے پردہ، شالی کو بہنوی سے پردہ، کئی کو یہ مسائل پیش آتی کر کو. اب ہماری اصطلاح میں کیا معلوم، چھوٹا دیور بھائی کے سرکانا،
بھونی بھائی کے سر کا، یہ سر کا ہے نا، یہ رکھ ڈالو ایک طرف. ہم نہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عقل نہیں ہے، صحابہ سے بڑی عقل، ذہانت، فہم و فراست ہم نہ بالکل نہیں ہے. ہمیں حماقتی کرنے نہیں جانا. اس لیے شریعت جو بولی آنکھ بند کر کو مان لینا، اسی میں خیر، اسی میں بھلائی، اسی میں عافیت. چھوٹا دیور ہے یا جیٹھ ہے، گھر کو آتی اکرام کرو، ان کو چائے بنا، ان کو پلاؤ، بچوں کے ہاتھ سے دے کر بھیجو باہر، ہال میں بٹھانا، پردے میں کھڑے ہو کر بات کرنا. گھر میں جو بچے ہیں ان کے ہاتھ سے چائے، کھانا، پانی دے کر بھیجنا، دسترخوان جڑانا. دیور ہے، چچاؤں نے بھتیجی کی، بھتیجا کی، ان کے اگر بھتیجے چچا کے حق میں محرمات یا بدیہ میں سے، بیٹی لے جا تمہارے چچا آئی، تمہارے تایا آئی، چائے دے، پانی دے. شریعت کا حکم بھی باقی ہے. ان کا ہے اندر رہ کر اس کے ساڑھوں کو، یا پھر گھر میں جو چھوٹے بچے ہیں ان کو سامنے کرے. اور ہمارا بھی مزاج کیا معلوم، سالی کے جا کو نے کہتا پردے میں کھڑ گئی تو گھر کو آپ کیا آ گیا، تیری بہن نے بات کری نہیں نا، تی حماقتی اسے میں بڑا بھونی گھر کو گئی ہوں، سامنے بات کری نہیں انہیں، یہ ہماری بھی حماقتی. اب دیور کی جیت کی کیا کرتی ہیں، جا کو کانا تیرا مرد ہے نہیں بھائی کر کے باہر گئی، انہیں چاہ کے سب باہر رکھتا ہے، کیا رہا تیری جو رو سامنے سے آپ بات کریں گے، تی حماقتی تیری جو رو. ارے شریعت کا حکم ہے بھائی، اسلام کے احکامات ہیں. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، احکامات خداوندی کی اطاعت شعاری ہوگی، پابندی ہوگی. اللہ تو دیکھ رہا ہے اس بات کو کہ پورا معاشرہ ایک دم 100% پاک ہو جائے گا. میری بات کا برا مانا نہ کر، معاشرے کے اندر جو چیزیں سے سمجھانا ہم علماء کا کام رہتا ہے. ڈرائیور کی بھی دیکھو گھر کو نہیں بچا جا رہے، بھابھی کو بس کاسا منگلے کا کئی کو بیٹا تمہیں غیر محرم نہیں کیا، انہیں آپ کھڑ کو بھابھی قدرت میں اس کی بھابھی ہوگی. راز سمجھنا ہمیں بھی کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھو ہماری زندگی میں بگاڑ کہاں سے آ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا ایک دائرہ ہے، ایک سرکل ہے. یہ سرکل سے ایک قدم بھی آگے ہمیں کو رکھے تو وہاں زندگی میں نقصان ہی ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہی ہوتا. اس لیے کیا کرنا، طلاق کے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ. ایک عنوان کے تحت میں طلاق کے مسائل اگلے جمعہ بتاتا ہوں. طلاق کی 3 قسمیں، طلاق رجی ہے، طلاق بائن ہے، طلاق مغلظہ ہے. آدمی ایک دم 3 طلاق دے دیا تو پھر اس کا حکم کیا ہے. اب ہمیں کیا کرتی ہیں تو یہاں تک پوچھتی ہیں حضرت کیا کرنا مسئلہ، ہمیں ایک مسئلہ بتاتی ہیں، انہیں ہر وہاں کا کی جا رہا ہے. نہیں انہوں بھی بولے نا حضرت فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. قرآن ہے، اس پر تعویل نہیں کرنا. قرآن حضرت عمر کے زمانے کے فیصلے تعویل نہیں کرنا. تو میں یہ جو چند چیزیں انشاءاللہ یہ اگلے جمعہ تھوڑا وضاحت سے مکمل خالی طلاق اور خلا کے مسائل کیا ہے میں اگلے جمعہ بتاتا ہوں. اللہ سے دعا فرماوے اللہ مجھے اور آپ پر پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان
الإحسان صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، جیسا کہ پچھلی جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلی جمعہ محض نکاح، طلاق، یہ دو فقہی مسائل کی گفتگو